آج 8 شوال پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا رب سے جو مانگتا ہے شام ہونے سے پہلے مل جاتا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 شوال پیر کے دن کا ایسا خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھنے والا رب سے جو مانگے گا مل جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اگر آپ نے رمضان مبارک کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اس بابرکت مہینے میں بھی آپ رب کریم کو راضی نہ کر سکے، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج 8 شوال پیر کا دن ہے، آج موقع ہے، خدا را اس موقع کو ہرگز بھی ضائع مت کرنا۔ رمضان کا مہینہ کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ آج ماہ شوال کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں مانگنے والے کو ہر شے مل جاتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، آج اسے پڑھ کر جو مانگو گے مل جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر سے تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس گھر میں موجود بچوں کی بہترین رشتے ہو جاؤ گے۔ بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی، کاروبار میں ترقی خوشحالی کا کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج 8 شوال پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہی آج پیر کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رزق دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا جو منہ سے نکلتا ہے میرا رب اسے قبول فرماتا ہے، رب اسے بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان والدین کے لیے ہے جو بیٹوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں بے سکونی بے برکتی ہے، اور پریشانی صرف مال اسباب نہیں ہے۔ آج کا وظیفہ ان بھائیوں کے لیے جو پریشان ہیں، جو گھر میں موجود ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار میں بند پڑا ہے، پریشان ہیں، بڑھتے چلتے جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے بندے کاروبار چل پڑے گا، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوگی۔ آج 8 شوال پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ جو بھی ایک بار پڑھ لے گا پورے سال کے رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 100% گارنٹی کے ساتھ اثر کرتا ہے۔ آج یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا، یہ وظیفہ خوش قسمت انسان ہی پڑھے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کی ہوگی جسے رب کی ذات رزق دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ 8 شوال پیر کا دن جب آتا ہے تو اپنے ساتھ نصیب تقدیر کے فیصلے لے کر آتا ہے، اس لیے آج کا یہ وظیفہ بڑا ہی اہمیت حامل ہے۔ آج کے دن یہ 1 منٹ کا وظیفہ آپ کے پورے سال کے فیصلے کرے گا۔ آپ خوشحال رہو گے، آپ کامیاب رہو گے، اچھا برا ہر چیز کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ میں نے بھی 8 شوال پیر کا بڑی شدت سے انتظار کیا، کیونکہ رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں میں بھی، تو رزق دولت چاہتا ہوں، میں بھی دنیا آخرت میں کامیابی ہونا چاہتا ہوں۔ آج آپ کو ایسا مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، آج اس وظیفے سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ جو کوئی سارا سال سکون پانا چاہتا ہے تو پھر وہ اس وظیفے کو آج لازمی پڑھ لے۔ اس مہینے کی قدر کریں، یہ مہینہ اپنے ساتھ خوشحالیاں لے کر آتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے، سعودی عرب سے، بنگلہ دیش، نیپال سے، آپ کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، شوال کے 8 تاریخ پیر کا دن آ جائے تو آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کا دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، کسی صورت اس وظیفے کو مت چھوڑنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لاتے ہیں آپ نے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 شوال پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
दरूद पाक आप कौन सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम पढ़ लें। बेहतर है आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत बरकत सबसे ज़्यादा है। रिवायत में आता है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। ये एक बार मेरे साथ भी पढ़ें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। अगर कोई गाड़ी चाहता है गाड़ी मांग लें, कोई घर चाहता है तो ये नियत कर लें मुझे अपनी ज़ाती घर मिल जाए। अगर आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर लें मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। अगर आप मनपसंद शादी के लिए पढ़ रहे हैं तो शादी की नियत कर लें। अगर आप क़र्ज़ से निजात के लिए पढ़ रहे हैं तो उसकी नियत कर लें। चाहे आप किसी भी हाजत के लिए पढ़ रहे हैं तो आज नियत करके बैठना, ये ना सोचना इंसानी अक़ल कहती है ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये काम तो नामुमकिन है। आपने सिर्फ़ अपने मकसद की नियत करनी है और मांगना रब से है। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। आपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। तौज़ तस्मिया पढ़ने से तमाम शयातीन असरात ख़त्म हो जाती है। जिस काम के शुरू में तौज़ तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नियत कर ली, तौज़ तस्मिया भी पढ़ लिया, तो अब आपने यूँ महसूस करना है दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। नाज़रीन, ये बात हमेशा याद रखें, किसी भी मकसद में कामयाबी का राज अल्लाह और अल्लाह के हबीब के नज़दीक इस्तिग़फ़ार है। बेशक अल्लाह के हबीब को इस्तिग़फ़ार या तौबा की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप बार बार रब करीम के सामने तौबा करते, इक़रार करते, फिर गुनाहों की माफ़ी हो जाती और अल्लाह राज़ी हो जाता। सहाबा इकराम भी यही करते। अहले पैगम्बर रसूलों ने बार बार तौबा का ज़िक्र किया। इसीलिए कहते हैं किसी भी कामयाबी का राज तौबा से शुरू होकर तौबा पे ख़त्म होता है। इसलिए आज आपको अपने गुनाहों माफ़ी करवाने का मौका मिल रहा है। आज मौका है रब को मना लें, रब को राज़ी कर लें। जब आप आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर रब करीम को राज़ी कर लेंगे, रब को मना लेंगे, तो फिर आपने रब करीम से जो भी मांगोगे मेरा रब आपके पूरे साल के रिस्क दौलत का इंतज़ाम कर देगा। आप जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, जैसा भी मांगोगे, मिलता चला जाएगा। आपने सबसे पहले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितना बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथों के उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने कम अज़ कम 313 बार पढ़ना है। लापरवाही में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, आंखों में आंसू लिए रोते हुए, सिसकते हुए, अपने तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाहों को याद करते हुए, अल्लाह पाक के आता अपने ख़ता दोनों को जहन में रखते हुए पढ़ना है। पहले नंबर पर 313 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते साथ ही आपने अपने गुनाहों की तौबा कर ली, रब राज़ी हो गया। अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? आज का दूसरा वजीफ़ा रब करीम की 2 नामों का वजीफ़ा है। ये 2 नाम रब करीम की सिफ़ाती नाम है। आपने या रज़्ज़ाक़ या वहाब को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ का मतलब है ऐ देने वाले ज़ात, ऐ रिज़्क़ अता करने वाली ज़ात। या वहाब का मतलब है ऐ बहुत ज़्यादा देने वाली ज़ात। आज रब करीम से तौबा के बाद, रब को मनाने के बाद हर घर की ज़रूरत रिस्क है। हर इंसान बेशुमार रिस्क दौलत चाहता है, हर कदम पर कामयाबी चाहता है, रुकावटों का, बंदिशों का ख़ात्मा चाहता है।
تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاق یا وہاب کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جس خواہش کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، میرا رب فرماتا ہے تو آج 8 شوال پیر کے دن یا رزاق یا وہاب کو پڑھ کر مجھ سے سجدے کی حالت میں مانگ کر تو دیکھ، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے تیری ہر دعا، تیری ہر حاجت، تیری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ آپ نے یا رزاق یا وہاب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے؟ یا رزاق یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا وہاب کو اپنے دانے ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرا یقین کیجئے گا، اللہ کریم یا رزاق یا وہاب پڑھنے والے پر رزق کے دروازے کھول دے گا، رحمتوں برکتوں کی بارش ہو جائے گی، راستوں سے رکاوٹیں ہٹ جائے گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا رزاق یا وہاب کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے آخر میں ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخری نمبر پر جس صورت کو پڑھنا ہے، یہ صورت بہت ہی خاص ہے۔ اس صورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ یہ صورت اللہ پاک کی بہت لاڈلی صورت ہے۔ آپ نے آخر میں سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اسے سورۃ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے تعارف سورۃ الاخلاص سے کروایا۔ یہ سورت اتنی خاص ہے، جب اس سورت کو صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، اللہ پاک قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب اس سورت کو 2 بار پڑھا جاتا ہے تو 20 پاروں کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ 3 بار اس سورت پڑھتا ہے تو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 15 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آپ کو مکمل 5 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس سے آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر آپ جو بھی مانگو گے میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب فوری طور پر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یا رب کریم، یا اللہ، آپ کو اپنے شان کریم کا واسطہ ہم گنہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیے یا محفل میں کیے یا نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے۔ اے اللہ، اپنے شان کریم کے صدقے، اپنے کعبہ کے عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔